بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش کے وقت عرض کا فیصلہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم فرمائی ہے۔ پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں حل ہو جائے گی۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جائے گی تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ کی پریشانیوں اور مشکلات کے لیے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانی کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تسبیح کی خود قسم کھائی اور فرمایا ہے، یہ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح ایک بار پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے تمام مصیبتیں، پریشانی، تنگیاں، شیاطین، طاقتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جو یہ تسبیح عصر کے ٹائم پڑھتا ہے، اس کی تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خود خالق کائنات کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ میں آپ کو صرف تسبیح ہی نہیں بتاؤں گی بلکہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، جس سے عصر کے وقت کے ساری برکتیں آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے میرے عزیز بہن بھائیوں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری ہو، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات کا رونا ہے۔ گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے اور کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کے سمندروں میں کیوں غرق ہو رہا ہے؟ اس کا جواب کوئی بھی ماہر سائنسدان یا نفسیات نہیں دے سکتا۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی لذتوں میں بڑھ چکے ہیں، ہم ان کو جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انسان جب اپنے مقصد تخلیق کو بلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر تھک ہار کر میرے پاس بھاگا چلا آئے، کیونکہ ہمارے دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیرا اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ اس کے رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجیے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت میں ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار کا پیشہ کیا کرتی تھی، ایک نہایت گرم دن میں سفر کیا کرتی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزوں میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عمل کو قبول فرما لیا اور اسے ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بخش دینے کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتہ داروں کو جوڑو اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لے تو ہمارے پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔ میری پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس حدیث کا بیان کرنا کا صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما سکتا ہے۔ مایوسی گناہ ہے، مایوس ہونا چھوڑ دیجیے اور اللہ کے در پر چلے آئیں۔ انسان اگر سچے دل سے اللہ پاک سے رجوع کر لے، توبہ کر لے تو اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون ہے اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پہناوا ہے۔ تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا، تسبیحاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔
کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت آسمان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضاؤں میں ایک خاص چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساحت میں عرش کے فیصلوں کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رحمت الہی کے دروازے اس پر کھولنے شروع کر دیتا ہے کہ ہر مصیبتیں، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے عصائر کام کر لیتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیاطین اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارک میں ایک بات بار بار بیان ہوئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبروں کے مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں اہل آسمان کے لیے گھر نور کی طرح چمکتا ہے، جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعائیں کا ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات عملی مثال ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا ذکر اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایتیں نازل ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جمعے کے دن میں بھی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بہنوں، جو بھی آپ یہ تسبیح کر کے اللہ پاک سے مانگو گے، اللہ پاک آپ کی کھولی جولیوں کو بھر دے گا، جو سوچو گے وہ ملے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے ایک بہت ہی عظیم نام یا رحمانو کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ذکر آپ کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، آپ کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور آپ کو اللہ کی دامی رحمت میں لے آتا ہے۔ یا رحمانو کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد فوراً بعد آپ نے قرآن کی سب سے چھوٹی اور سب سے بابرکت سورت کوثر کی 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ سورت مختصر ضرور ہے مگر طاقت اور تاثیر ایسی ہے کہ یہ ہر بدخواہ، ہر دشمن اور ہر رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ الکوثر کا معنی ہے کثرت کی بھلائی، اور جب آپ اسے پڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ہر قسم کی بھلائی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کوثر کے حوضے کا وعدہ ہے۔ جب آپ نے یہ سورت مبارک پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد دعائے یونس پڑھنی ہے، جس کے پڑھتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی سخت ترین مشکلات کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اپنی کسی حاجت یا پریشانی میں یہ دعا کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے ضرور قبول فرمائے گا۔ جب عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو دل سے نکلی ہوئی یہ ایک الفاظ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور تنگیوں کو ختم کر دیتی ہے، جس طرح اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے تاریکیوں سے نجات دی۔ آپ نے یہ بھی ایک تسبیح کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مختصر ہے لیکن یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے۔ جو لوگ بھی اسے اللہ پر کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ ادا کر لیتے ہیں اللہ کریم ان کی تمام مشکلات کو، تمام پریشانیوں کو منٹوں میں ختم فرما دیتے ہیں، اور جو وہ انسان سوچتا ہے میرا اللہ پاک اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب کریم، جیسے تو نے یوسف علیہ السلام کو اندھیروں کی تاریکیوں سے نجات دی تھی ویسے ہی ہمیں ہر غم، ہر دکھ، ہر مشکلات سے نجات عطا فرما اور ہمارے دلوں کے بوجھوں کو ہلکا کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں پناہ عطا فرما۔ عزیز بہن بھائیو، اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔